نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلوئے کے پتے کے بارے میں کافی احباب نے ارشاد فرمایا، گلوئے کے پتے کو گلو کا پتہ بھی کہتے ہیں، گلوئے کے پتے بھی کہتے ہیں، اور ست گلو بھی پنساری سے مل جاتا ہے اس کا جوہر، اور بے شمار موچی جو ہوتے ہیں شو میکر، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اپنے جو ان کا اڈا ہوتا ہے اس میں چاروں طرف گلوئے کی بیل لگائی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عام طور پر اس وجہ سے اس کو چمار بوٹی بھی کہتے ہیں۔ یہ آج سے نہیں لگ رہا، یہ 150-200 سال سے ہی کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور گلوئے کے پتے جو ہے بالکل پان جیسی شکل کی ہوتی ہے، لیکن وہ بالکل اس کی بیل ہوتی ہے جو پورے گھر کو، دیوار کو کور کر لیتی ہے۔ اور یہ تو ہو گیا گلوئے کی شناخت ہو گئی۔ اس کے فائدے بہت سارے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ اینٹی ایسڈ ہے، یعنی کہ تیزابیت کی کوئی بھی علامت ہو، اب وہ یوریا ہو، یورک ایسڈ ہو، ایس جی پی ٹی ہو، ایس جی او ٹی ہو، ان سب کا آپ کوئی بھی علاج کرا رہے ہوں، مگر گلوئے ایک بہت بڑا معاون ہے کہ یہ علاج جو آپ ان چیزوں کا کرا رہے ہیں وہ واقعی میں ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گلوئے جو ہے شوگر والوں کو بھی مفید تر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات یہ ہے کہ گلوئے اگر 90 دن مسلسل استعمال کرتے ہیں تو شوگر کی جو دہشت گردی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک اوقات میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر رات کو 1 گھنٹہ واک بھی کرتے ہیں تو اس سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باڈی میں مختلف تاریں جا رہی ہیں نا آپ کے گھر میں، وہ تاریں آپس میں ان کا انسولیشن آؤٹ ہو گیا، ایک دوسرے کو مل گئیں، 220 جو ہے 400 وولٹ ہو گیا، 400 800 وولٹ ہو گیا، چیزیں جل گئیں، دہشت گردی تخریب کاری ہو رہی نا باڈی کے اندر۔ تو اسی طرح باڈی میں جو ہو رہا ہے اس کے سارے تاروں کو انسولیشن فراہم ہو جائے، کوئی چیز دوسری چیز کو ڈیمیج کرنے کا ذریعہ نہ بنے، ٹھیک ہے، اس کو آٹو سیکورٹی سسٹم کہتے ہیں، تو یہ کام بھی گلوئے کے پتے سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی کو بدترین قسم کے خارش ہے، میں خارش کی بات کر رہا ہوں، خشک والی جو خارش ہوتی ہے، میں سورائسس، دھدر، چنبل، ایکزیما کی بات نہیں کر رہا، عام خارش کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں بھی یہ انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو داخلی خشکی بہت زیادہ ہے وہ اگر گلوئے کے 2 پتے صبح شام ابال کے پی لیتے ہیں، توڑ مروڑ کے، ٹھنڈا کر کے، تو ان کی اندر کی جو خشکی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کسی بھی مرض کا علاج کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور فائدہ نظر نہیں آ رہا، فائدہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے صبح شام 1 پتا یا 2 پتے چبا کے کھانا شروع کر دیا، ابال کے پینا شروع کر دیا، تو یقین کریں کہ دوا کے آپ کی باڈی میں لگنے میں جو رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنے میں سب سے بڑا ذریعہ تو آب زمزم ہے، اس کے بعد گلوئے ہے، ٹھیک ہے۔ تو گلوئے کے فائدے بہت ہیں۔ اسی طرح بخار ہے۔ اچھا، گلوئے ایک عجیب چیز ہے، بخار جگر کا ہے، جگر کا بخار ہیپاٹائٹس بی کی انیشل فیملی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بلی روبن بڑھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اور یہ اور زیادہ بڑھے گا تو پسل دے دے گا، سوزاک دے دے گا، تو بات وہی ہیپاٹائٹس بی کی فیملی ہے۔ تو کمال یہ ہے کہ جگر کے بخار کو بھی اڑا دیتا ہے، اور کمال یہ ہے کہ وائرل بخار جیسے کہ ٹائیفائڈ پھیلا ہوا ہے، نمونیا پھیلا ہوا ہے، چکن گنیا پھیلا ہوا ہے، کرونا پھیلا ہوا ہے، تو ان سارے بخاروں کو بھی اڑا کے پھینک دیتا ہے۔ اتنا بڑا عجوبہ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ اعصابی 6 نمبر ہے، 6 محرک ہے، تو لہٰذا یہ غدود کو، گلینڈ سسٹم کو بھی سیفٹی سیکورٹی پرووائڈ کرتا ہے، اور مسکولر کو، عضلات کو بھی سیفٹی سیکورٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو گلوئے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی کے گھر میں مل گیا تو ٹھیک ہے، آپ کیا ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو موچی بھائی نے، یہ موچی غریب ہوتا ہے نا، غریبوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔